اب بلا تاخیر خطیب اسلام مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں. ان کی آمد سے پہلے پرزور نعرہ لگائے نعرہ تکبیر. یہ تو ہلکا سا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ آپ کو خود جگا لیں گے. بہتر ہے کہ ہم خود جاگ جائیں تو اچھا ہے. تو بلند آواز سے نعرہ لگائیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ خطاب سننے کے لیے آپ منتظر ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا آمنت بالله وصدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو جشن ولادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی خیر مبارک. اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام جلسوں میں شرکت، آقا کریم کے جلوس میں شرکت اور آج جشن ولادت کے اس پروگرام میں شرکت پر اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائے. اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ کل اس جگہ پہ پروگرام تھا جہاں سے آپ کا جلوس روانہ ہوا اور آج جہاں جلوس ختم ہوا وہاں پروگرام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راج دل والوں کے جلوس کی ابتدا سے انتہا تک میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور میں ایک اور بات سوچ رہا تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام کے نوازنے کا ایک اپنا انداز ہے. ہر سلسلہ واجب الاحترام ہے، لیکن اس مرتبہ راج دل میں تقسیم کچھ اس طرح ہوئی ہے، آغاز بھی نقشبندیوں کے ڈیرے سے، اختتام بھی نقشبندیوں کے ڈیرے سے. اس کی نسبت بھی اسی نقشبندی استانے کی طرف ہے، جامعہ حیدریہ کی، یہاں کی بھی. اس سے میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے ہاں سلاسل میں کوئی مسئلہ ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہر سلسلے کے ولی کا احترام ہمارے ایمان کی جان ہے. سلسلہ چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، ان تمام سلاسل میں چمک اور رنگ ہے مدینے کے تاجدار. آپ دیکھیں قرآن مجید میں خالق کائنات نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنا کر بھیجنے کا اعلان کیا. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور اس کی جو اگلی آیت ہے وہ یہ ہے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اللہ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نوکروں کو کہہ دیں، مبارکباد دے دیں. یا اللہ کس بات کی؟ فرمایا اس بات کی کہ میں نے ان پر بڑا فضل کیا ہے. وبشر المؤمنین، آپ اندازہ فرمائیں وہ فضل کتنا بڑا ہے کہ مبارکبادی کا کہنے والا خدا ہے اور دینے والا مصطفیٰ ہے. وبشر المؤمنین، حبیب ایمانداروں کو، اہل ایمان کو خوشخبری دے دے، انہیں کہے کہ بڑے خوش قسمت ہو. یا اللہ کس بات کی خوشخبری؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اس بات کی کہ ان پر بڑا فضل ہے. اور وہ پتہ ہے بڑا فضل کیا ہے؟ وہ بڑا فضل یہ ہے کہ انہیں وہ نبی عطا کیا ہے جو سراج منیر ہے. اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ.
نے وہ نبی عطا کیا ہے جو سراج منیر ہے۔ آپ یہ سوچیں، اللہ فرماتا ہے ایمان والو، او نبی پاک کے غلاموں مبارک ہو، تمہیں مبارک۔ ہر نبی شان والا ہے، لیکن تمہیں وہ نبی دیا ہے جو سراج منیر ہے۔ اگر آپ اس کا مطلب نہیں سمجھے تو میں عرض کر دیتا ہوں، کہا زمانے والو، مصطفیٰ کے امتیو، تمہیں مبارک ہو، ہم نے تمہیں وہ نبی عطا کیا ہے جس نے صرف تمہیں نہیں چمکایا، تمام انبیاء کو چمکانے والا بھی وہی ہے، تمہیں چمکانے والا بھی وہی ہے۔ اس پہ خوش قسمت ہو کہ تمہیں وہ نبی عطا کیا ہے جس نے سارے زمانے میں نور بانٹا، جس نے ساری کائنات کو چمکایا ہے، جس نے ساری کائنات کو شان عطا کی ہے۔ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر آپ کو کہہ رہا ہوں، کائنات میں اس وقت تک کوئی چمک ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے مصطفیٰ کی نگاہ نصیب نہ ہو۔ اگر میرے آقا کی نگاہ دنیا میں نصیب ہو جائے تو چہرہ چمک جاتا ہے، قبر میں نصیب ہو جائے تو قبر چمک جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی مجھے یاد آیا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان هذه القبور مملوءۃ ظلمہ، فرمایا یہ جو قبریں ہیں یہ تو اندھیرے سے بھری ہوئی ہے۔ آپ اندازہ فرمائے نا، قبر میں کوئی روشنی کی جگہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی دروازہ، نہ کچھ۔ فرمایا یہ ساری قبریں، ان میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یا رسول اللہ، اجالا کیسے ہوگا؟ محبت سے کہیے۔ آخر آپ تو یہ میلاد کا جشن منا رہے ہیں، اسی لیے تو منا رہے ہیں کہ نور والا نور لے کر آیا ہے، ہم اس کی نوکری کریں گے تو قبر و حشر کا نور ملے گا نا۔ ہم تو سب بیکاری ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قبروں میں اندھیرا ہے، اندھیرا، ہر قبر میں اندھیرا ہے۔ یا رسول اللہ، پھر ان قبروں میں اجالا کیسے ہوگا؟ فرمایا وَإِنِّي أُنَوِّرُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ، جن پر میں محمد نگاہ کر دیتا ہوں ان قبروں میں بھی اجالا ہو جاتا ہے، ان قبروں میں نور آ جاتا ہے۔ اور یہ انورو، یہ واحد مذکر فعل مضارع کا صیغہ ہے جو استمرار و تجدد پہ دلالت کرتا ہے۔ اس کا سادہ معنی یہ کروں، میرے نبی نے فرمایا جس قبر میں بھی نور آئے گا میرے کرم فرمانے سے آئے گا، جس قبر پہ میں کرم نوازی کروں گا وہاں اجالا ہو جائے گا۔ ارے یاد رکھو، جن کا تعلق نبی سے کٹ جاتا ہے ان کی زندگی میں اندھیرا آ جاتا ہے، اور جو نبی سے تعلق بنا لیتے ہیں ان کی قبر میں بھی سویرا ہو جاتا ہے۔ میں نے رات بھی آپ کو ایک بات کہی تھی کہ مصطفیٰ کریم کے جشن کی خوشی میں جب آپ بیٹھے تو آپ کو یہ پتا ہے میرے آقا تو چہرے بجھانے تھوڑے ہیں، بجھے ہوئے چہرے بھی چمکانے آئے ہیں۔ تو میرے نبی کا نوکر ہوتا ہی وہ ہے جس کا چہرہ چمک رہا ہو۔ میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے نبی کی عزت و عظمت پر درود و سلام پڑھنے والا، سرکار کی عظمت کو سلام کرنے والا، یہ اتنا عظیم المرتبت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد موت بھی اس کے چہرے کی رونق تبدیل نہیں کر سکتی۔ موت آتی ضرور ہے پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا۔ ویران ہوتے ہیں وہ چہرے جو مصطفیٰ کے حسن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور آباد ہو جاتی ہیں وہ قبریں جو قبروں والوں کی نگاہیں محمد عربی کے حسن پر رہتی ہیں۔ اس لیے آج آپ خوش قسمت ہیں، آج آپ سارا دن نبی پاک کے نام آپ کا لگ رہا ہے۔ اب تک بھی حضور علیہ السلام کے نام لگ رہا ہے۔ یہاں آپ کسی نعت خواں، کسی قاری، کسی عالم دین، کسی اور کے لیے نہیں آئے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ یہی کہیں گے اپنے نبی کے جشن ولادت کے لیے آئے ہیں۔ یہ معاف رکھنا، یہ نیت کر کے آنا فلاں بندہ تقریر کرے گا، فلاں نعت پڑھے گا، وہ سن لیں گے، وہ بھی سننا اچھی بات ہے، لیکن نیت یہ کر کے آؤ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو نبی کا نام لے گا۔ ہم نے تو اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی باتیں سننی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، چلتے چلتے عرض کر دوں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کا نام لیا۔ آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ کا نام لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کو فرمایا کہ یہ سارا مال لے لے۔ آپ نے فرمایا کہ دوبارہ ذرا اللہ کا نام لے۔ اس نے کہا نہیں حضرت جی، پہلے لیا تھا اپنی مرضی سے، اب ہے آپ کی فرمائش، اب میں ایسے نام نہیں لینے لگا۔ تو فرمایا کیا؟ کہنے لگا کچھ دو گے تو نام لوں گا۔
آپ نے فرمایا سارا مال لے لے، اللہ کا نام تو لے۔ پھر آپ نے سارا مال دیا، اس نے اللہ کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا تیرے نام لینے میں بڑا مزہ ہے، ایک مرتبہ پھر نام لے دے۔ اس نے کہا حضور مال سارا مجھے دے دیا ہے، اب نام لوں گا تو کیا دو گے؟ فرمایا اس مال کی رکھوالی کے لیے بھی تو کوئی چاہیے، اس مال کی رکھوالی کے لیے بھی تو کوئی چاہیے۔ ہم میں تیرے مال کی رکھوالی کروں گا، تو صرف میرے رب کا نام لے دے۔ اصل میں یہ سنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے درس دیا کہ محبوب کا نام سننا ہو، نام محبوب پہ سب کچھ دے کر بھی اگر کوئی سنا دے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں آپ کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد کائنات عشق کے تاجدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنانے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات صحابیت میں جو لاجواب ہے، جو صحابہ کے مقتدا ہیں، میرے نبی کے بعد زمانہ جن کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر آپ نے صداقت، دیانت، وفا، ایثار، حیا، پیار، قربانی، عشق کسی جگہ پہ دیکھنے ہوں تو وجود صدیق اکبر کو دیکھ لو۔ صدیق اکبر کے وجود میں حیا بھی ہے، سخا بھی ہے، وفا بھی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے بعد وہ پوری کائنات میں لاجواب شخصیت۔ اور آپ جانتے ہیں ایک دن میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، اور کانٹوں سے کپڑے کو بخیا کیا ہوا ہے، بٹن کانٹوں کے۔ آ گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں آیا، مکے کا عظیم تاجر، مکے کا چیف جسٹس صدیق اکبر، عظیم تاجر صدیق اکبر، نبی کی نوکری کی سارا کچھ قربان کر کے آج ٹانکے لگا کے اور میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر، پھٹے پرانے کپڑے۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں صدیق اکبر حاضر ہے، جناب جبرائیل آ گئے، اور جو لباس صدیق اکبر کا وہی جناب جبرائیل کا۔ اونچی آواز سے کہتے ہیں جو لباس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہی لباس جناب جبرائیل کا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ بتاؤ آج تم نے یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں پہنا ہوا، آسمان والے سارے فرشتوں کا آج یہی لباس ہے جو صدیق اکبر کا لباس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ جبرائیل کیسے آنا ہوا، کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں، اللہ فرماتا ہے ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو۔ اس طرح نہیں، ذرا اونچی آواز سے کہہ۔ چھوٹے چھوٹے بندے کو کسی بڑے بندے کا سلام آ جائے پھولا نہیں سماتا۔ سلام اس صدیق اکبر پر جس کو رب سلام بھیجے۔ سلام بھیجنے والا خدا، لانے والے جبرائیل، پہچانے والے مصطفیٰ۔ کہ اللہ کہتا ہے ابو بکر کو سلام کہہ دو۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، نبی کی نسبت کا صدقہ، کبھی یہ سلام آتا ہے اللہ کا صدیق اکبر کے لیے، کبھی رب کا سلام آتا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے، کبھی جناب جبرائیل سلام لاتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ کے لیے، اور کبھی رب کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ یاسین۔ بتائے مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لوگوں کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، نبی کی آل کو بھی سلام، نبی کی ازواج کو بھی سلام، نبی کے یار کو بھی سلام۔ میں آپ سے ایک بات پوچھ لوں، اگر تو صدیق اکبر کا ذکر سن کے مزہ آیا تو محبت سے کہیے سبحان اللہ، اس طرح نہیں ذرا اور پیار سے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور بڑی توجہ سے میری بات سننا، اور مسئلہ امیر یا غریب ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ تو نبی کا نوکر ہونے کا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس بڑی دولت تھی، کبھی سلام نہیں آیا تھا۔ مکہ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سلام کبھی نہیں آیا۔ نبی پہ سب کچھ لٹایا تو خدا کا سلام آیا، نبی پہ سب کچھ لٹایا تو خدا کا سلام آیا۔ صدیق اکبر نے بتایا دولت کمانے سے سلام نہیں آتا، نام محمد پہ لٹانے سے سلام آتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام پر لٹانے سے سلام آتا ہے۔ سلام آیا۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا، جن کو رب سلام کرے
سنی ذرا محبت سے کہہ دو، رب کہے محبوب کہہ دو ابو بکر کو میرا سلام۔ میں کہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کو خوش ہو کہ سلام کہہ لو، گنبد خضرا میں آقا خوش ہو جائیں گے۔ محبوب کہہ دو ان کو سلام۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر رب کا سلام آیا ہے۔ اور اگلی بات ذرا سنیے بڑی توجہ سے، جبرائیل امین نے کہا اللہ کہتا ہے میرے حبیب کو کہو ذرا ابو بکر سے پوچھیں سب کچھ لٹا کے خوش ہیں؟ کیا اللہ جانتا نہیں ہے کہ خوش ہے کہ نہیں؟ رب جانتا ہے پھر پوچھ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندہ سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نبی کے غلام کی بڑی پاور ہوتی ہے، رب پوچھتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث قدسی ہے جب کسی مومن آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو خالق کائنات فرشتوں کو بھیجتا ہے جاؤ اس کی روح قبض کرو۔ فرشتے اس کے پاس ہے، روح قبض کرنے لگے، اس نے کہا میری روح نہ قبض کرنا۔ کیا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا ابھی میرے جانے کا کوئی پروگرام نہیں، میں ابھی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم آئے تھے روح قبض کرنے، وہ کہتا ہے روح ہی قبض نہ کرو۔ خالق کائنات نے فرمایا نبی کا غلام ہے، موت دیں گے پر اس کو راضی کر کے دیں گے، یہ نہ ہو کہ تم ایسے اس کی روح قبض کر لو اور یہ نبی کا غلام ہے اسے ناراض کر کے نہیں مارنا۔ بتایا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کا تو موڈ ہی کوئی نہیں، یہ تو آنے نہیں چاہتا۔ فرمایا ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ذرا تم ترکیب بدلو۔ اچھا یا اللہ ترکیب کیا بدلے؟ میری طرف دھیان دیجیے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کو کہہ دو کیوں دنیا میں رہنا چاہتا ہے؟ اے اللہ کے بندے تو چلنا کیوں نہیں چاہتا؟ اس نے کہا میں دنیا میں رہوں گا، اپنے نبی کے جشن مناؤں گا، نعتیں پڑھوں گا، میلاد کروں گا، حضور کی عزت کی باتیں کروں گا۔ فرشتے کہتے ہیں مولا اس کا تو لمبا چوڑا پروگرام ہے، یہ تو کہتا ہے میلاد کروں گا، نعتیں پڑھوں گا، عظمت کی باتیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے ابھی مان جائے گا، اسے کہو بات ہی کرتے رہو گے یا ملاقات بھی کرو گے؟ اسے صرف اتنا کہہ دو کہ بات ہی کرو گے یا ملاقات بھی۔ مولا کیا مطلب؟ اور کہا اس کو کہہ کے دیکھو جس نبی کے حسن کے ترانے پڑتا ہے، جس کے دیدار کے لیے تڑپتا ہے، مر کے دیکھ تجھے نبی کا دیدار ہوگا، مر کے دیکھ تجھے نبی کا دیدار ہوگا۔ اب جب نبی کے غلام کو کہا گیا اللہ کے بندے موت ایک پل ہے، اسے پار کر مصطفیٰ کا دیدار کر، اسے پار کر نبی کا دیدار کر۔ بتائے وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فرشتوں جلدی کرو، تم نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ تم جلدی کرو، آنے میں دیر کیوں کر دی؟ میں تو تڑپتا ہوں دیدار یار کے لیے۔ اگر موت سے نبی کا دیدار ہوتا ہے میں اپنی جان قربان کر کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا نشان مرد مومن بتو گویم چو مر گاید تبسم بر لبے اوست۔ کہا مومن کی نشانی یہ ہے مرے گا تو مسکرا رہا ہوگا۔ اونچی آواز سے کہہ دو مرے گا تو مسکرا رہا ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے یہاں علماء بیٹھے ہیں، مرتے ہوئے مسکراتا کیوں ہے؟ بیٹا چھوٹ رہا ہے، بھائی چھوٹ رہا ہے، دوست چھوٹ رہے ہیں، یار چھوٹ رہے ہیں، جائیداد چھوٹ رہی ہے، پتہ ہے مروں گا جائیداد ساتھ نہیں جائے گی، بھائی ساتھ نہیں جائیں گے، رشتہ دار ساتھ نہیں جائیں گے، یار ساتھ نہیں جائیں گے۔ میں لمبی چوڑی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک جان نکالی جانی ہے۔ فرشتے جان نکال رہے ہیں، یہ خوش ہو رہا ہے۔ آپ میلاد کے جشن میں خوش نہیں ہو رہے، نبی کا غلام تو جان نکلتے وقت بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے تیری جان نکل رہی ہے تو خوش ہو رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تیرے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کوئی جان نکلنا آسان بات نہیں، جان نکل رہی ہے اور یہ مسکرا ہے۔ اللہ کے بندے تیری جان نکل رہی ہے، اس نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں میں کیوں مر رہا ہوں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیوں مر رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا ہے نبی کا دیدار ہوگا، اب تجھے جان نکلنے کی پرواہ نہیں، محمد کے ملنے کی خوشی ہے۔ اے فرشتوں میری جان نکالو، میں جان دے کر کے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اونچی آواز سے کہہ دو میں جان دے کے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں جان دے کے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اے جس کی نگاہ میں جان سے زیادہ نبی کا دیدار قیمتی ہے، اس کی نگاہ میں ساری کائنات سے زیادہ مصطفیٰ کا پیار قیمتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کروں تیرے نام پہ جان فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا، یا رسول اللہ تیرا نام آ جائے تو جہان کیا۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں میلاد کے موقع پر فضول خرچی کرتے ہو، میں کہتا ہوں فضول خرچی تو وہ ہے جہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ ظالم تجھے پتہ ہی نہیں، نام محمد پہ جان بھی دے دے پھر بھی سودا سستا ہے۔ نبی کی ایمان نام اس بات کا ہے، اگر ایک طرف نبی کی عزت کا مسئلہ ہو، دوسری طرف مال اولاد ماں باپ رشتہ دار ہوں، مومن وہ ہے جو مال و اولاد کو نہیں دیکھتا، مدینے کے تاجدار کو دیکھتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام پر خرچ کبھی فضول خرچی ہوتی نہیں۔ ماشاءاللہ جو اس کو فضول خرچی نہیں سمجھتے وہی بولے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ امام احمد رضا کہتے ہیں یا رسول اللہ دو جہاں بھی تیرے نام پہ لگا دوں میرا جی نہیں بھرا، سارے جگ کی وہ قیمت نہیں جو نام محمد کی عظمت ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے، پوچھیے حضرت شیخ سعدی سے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پکار کے کہتے ہیں یک جان چکند سادی مسکین کے 200 جان، سازیم فدائے سگے دربان محمد۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک سادی کیا، اگر اللہ مجھے 200 مرتبہ جان عطا کرے میں ہر مرتبہ اپنی جان مصطفیٰ کریم کے در پاک کے کتے پاک کے قدموں پہ قربان کر۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے صاحب ذوق لوگوں کا عقیدہ۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ نے آقا کریم علیہ السلام کا جشن منایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو سرکار نے فرمایا اللہ پوچھتا ہے جھگا لٹا کے یہ سارا کچھ لٹا کے ابو بکر وہ رئیس ہونا، تاجر ہونا، مکے کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہونا، سب کچھ قربان کر کے آج پھٹے پرانے کپڑے اور میری بارگاہ میں بیٹھے ہو، اللہ پوچھ رہا ہے ابو بکر خوش ہو؟ سیدنا صدیق اکبر کے خرچ کی قیمت نہ مل گئی؟ رب پوچھے خوش ہو؟ میرے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے بتاؤ یہ سب کچھ لٹا کے یہ سب کچھ قربان کر کے تم خوش بھی ہو یا نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں انا عن ربی لرادن، انا عن ربی لرادن، انا عن ربی لرادن، میں اپنے رب سے بڑا راضی ہوں، رب سے بڑا راضی ہوں۔ ابو بکر خوشی کس بات کی ہے؟ کہا خوش اس بات پہ ہوں رب نے مال بھی دیا، نبی پہ قربان کرنے کا حوصلہ بھی عطا کیا۔ مجھے مالدار بن کے وہ مزہ نہیں آیا جو محمد عربی پہ سب کچھ لٹا کے مزہ آیا ہے۔ حضرات محترم اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اور علماء میں سے بھی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تکمیل الایمان کے اندر لکھتے ہیں، کہا زمانے والوں جتنی خیر خواہی، میری بات پہ دھیان کرنا، جتنی خیر خواہی اور جتنی قربانی اسلام کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے دی ہے کسی اور نے نہیں دی۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے سب کچھ پیش کرنے والا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سب سے پہلے سب کچھ قربان کرنے والا وہ سیدنا صدیق اکبر۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا اسلام کو نفع صدیق اکبر کے مال نے دیا۔ اور میں بڑا حیران ہوں جب میرے پاک نبی نے یہ اعلان کیا تو پتہ ہے صدیق اکبر نے کیا کیا؟ رو دیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر روتے کیوں ہو؟ عرض کی آقا ابھی تو پھر فرق رہ گیا۔ یا رسول اللہ ابھی تو فرق رہ گیا۔ فرمایا وہ کس بات کا؟ حضور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کا مال، پھر تو فرق رہ گیا۔ میں نے تو کبھی یہ فرق سمجھا نہیں، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ آقا آپ نے تو
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کا انداز دیکھیں. ہم تو 2-4 قدم سرکار کے لیے چلتے ہیں. میں صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. غار ثور اللہ لے جائے اور دکھائے. کبھی غار ثور پہ اکیلے چڑھ کے دیکھیں، چڑھا نہیں جاتا. ابو بکر تیری عظمت کے صدقے جاؤں، تو اکیلا نہیں چڑھا، مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کے، اونچی آواز سے کہہ دے، مصطفیٰ کریم کو کندھوں پہ اٹھا کے چلے. سیدنا صدیق اکبر ادھر میری طرف دیکھیں، ایک پاؤں پہ ادھر ہاتھ نبی پاک کے پاؤں پر، دوسرا ادھر ہاتھ. ابو بکر نے پوری دولت سمیٹ رکھی ہے، رب کی ساری دولت کے خزانے سمیٹ رکھے ہیں. یوں ہاتھ رکھے ہیں رسول کے قدموں پر. میرا نبی جلوہ گر ہے صدیق کے کندھوں پر. سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہے. اور یہ میرے نبی کے نوازنے کا اپنا انداز ہے. بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کر رہے تھے. مولا علی نے کہا تھا میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. فرمایا علی نہیں، تیرے کندھوں پہ سوار نہیں ہوتا، تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکے گا، میں نہیں سوار ہوتا. صدیق اکبر کے کندھوں پر آقا سوار ہو گئے. میں بڑی عجیب بات ہے، علی کو کندھوں پہ اٹھا لیا، صدیق اکبر کے کندھوں پر بیٹھ گئے. کیا مطلب؟ کہا زمانے والوں، جس کے کندھوں پہ بیٹھوں اسے بھی نیچا نہ سمجھنا، جس کو کندھوں پہ اٹھاؤں اسے بھی نیچا نہ سمجھنا. یہ میرے نوازنے کا اپنا انداز ہے. کسی کو کندھوں پہ اٹھا کے اونچا کر دیتا ہوں اور کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے اونچا کر دیتا ہوں. میں ایک نسبت کی بات کرنے لگا ہوں. چمڑے پاک کی وہ نالین جو نبی کے قدموں سے لگی، وہ عرش سے اوپر. معراج کی رات میرے آقا کا خیال ہوا اتار دوں. رب نے فرمایا اتار کے نہ، جوڑے پہن کے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرا عرش چومے گا، مزے لے گا، تو جوڑے پہن کے آ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو نالین قدموں میں ہو وہ تو عرش سے اونچی ہے، اور جس صدیق نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا ہو وہ صدیق اکبر کتنے اونچے ہو گئے. اور جس علی کو نبی نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہو، میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ اور ہے. صدیق اکبر نے اٹھایا کندھوں پر اور یوں ہاتھ رکھا ہے. اور پتہ ہے صدیق اکبر کس طرح چل رہے تھے؟ انگلیوں کے بل، کہ قدموں کے نشان نہ پڑ جائے. میری طرف دیکھنا، سمجھانے میں آسانی رہے گی. یوں پاؤں رکھتے تھے انگلیوں کے بل، اور پھر گھما دیتے تھے. گھما دیتے کیوں؟ کہا کسی ظالم کو قدم کے نشان کا پتہ نہ چلے. ادھر دیکھو میری طرف، اگر آپ توجہ کریں، نکیلے پتھروں والی زمین. ابو بکر تیرے پاؤں زخمی نہیں ہوئے؟ مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کر اپنے یہ انگلیاں گھما دیتا ہے، تیرے پاؤں زخمی نہیں ہوئے؟ صدیق اکبر نے کہا زمانے والوں، کسی آرام والے بستر پہ وہ مزہ نہیں آتا جو نام محمد پہ زخم کھانے کا مزہ آتا ہے. تمہیں کیا پتا رسول اللہ کے نام پہ ملنے والا جو دکھ ہوتا ہے کائنات کے ہر سکھ سے قیمتی ہوتا ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. چوری کھانے والے مجنو بڑے ہوتے ہیں، چوری کھانے والے مجنو بڑے ہوتے ہیں، پر سب کچھ لٹانے والے کوئی تو ہوا کرتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلی گھما دیتے ہیں. ادھر دیکھو میری طرف، غار میں پہنچے. غار میں پہنچے، عرض کی آقا میں گود بچھاتا ہوں، آپ سو جائیں. سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہیں. اچھا ایک میں نقطہ اور بھی عرض کرنے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سننا. اللہ قرآن میں کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچے بے چین میرا نبی ہوتا ہے. ابو بکر جو انگلیاں گھما رہے تھے، ابو بکر کو تکلیف نہیں پہنچ رہی تھی؟ اگر پہنچ رہی تھی تو نبی کندھے سے اترے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کو تو امت کا دکھ گوارا ہی نہیں. تو پھر امتی بھی عام نہ ہو، ابو بکر ہو، صدیق اکبر ہو. یا رسول اللہ آپ تو امت کے دکھ برداشت ہی نہیں کرتے. ارے یہ وہ نبی ہے کہ خود ساری رات رو کے گزار دیتا ہے، امت کو دکھی نہیں رہنے دیتا. مجھے روایت یاد آ گئی، حشر کا دن ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، پتہ نہیں کیا بنتی ہے، آج ہوگا کیا. اتنے میں آقا آئیں گے.
ذرا سبحان اللہ پیار سے کہہ. اتنے میں آقا تشریف لائیں گے. کسی شاعر نے کہا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, کالا کمبل وہ اوڑھ کے آ جائیں گے, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. امتی بڑے پریشان تھے, امتی بڑے پریشان, پتہ نہیں آج بنتا کیا ہے, کیا بنتا ہے. سرکار آئے, سنیے سرکار آئے تو مسکرائے. میرے آقا مسکرائے تو سارے ہی مسکرانے لگے. پتہ ہے کیوں مسکرائے؟ انہوں نے کہا سرکار مسکرا رہے ہیں, کام بن گیا ہے. اونچی آواز سے کہہ دو. وہ جو حشر کی گرمی میں غمگین مخلوق تھی نا, سرکار کو مسکراتا دیکھ کے ساری خوش ہو گئے. جیسے کسی کا نمائندہ حکومت سے مذاکرات کرنے جائے, ابھی کچھ نہ بتائے, دروازہ کھولے, چہرے کی صورت ہی بتا دیتی ہے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں کہ ناکام. سرکار مسکرائے نا تو ساری امت مسکرا دی. انہوں نے کہا لو کام بن گیا. آئے ادھر سنیے, ادھر امت مسکرائی, میرے آقا رو دیے. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. محدثین کہتے ہیں سرکار کا یہ کیا انداز ہے کہ سارے پریشان تھے تو سرکار تشریف لائے, مسکرائے, امت مسکرانے لگ گئی, اب آقا رو دیے. محدثین کہتے ہیں اصل میں سرکار نے دیکھا میری امت غمگین ہے, دکھوں میں مبتلا ہے, ڈر رہی ہے, حشر میں کیا ہوگا. میرے آقا مسکرائے تاکہ غم دور ہو جائے. جب امت مسکرانے لگی آقا رو دیے. عرض کی مولا یہ تو رو رہے تھے, میں نے مسکرا کے خوش کیا ہے, اب میں رو لیتا ہوں, ان کو نہیں رونے دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب میں رو لیتا ہوں, ان کو نہیں رونے دوں گا. عزیز علیہ ما عنتم, اب میں رو لیتا ہوں. علماء سے پوچھیے, حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں انا اول الناس خروجا, سب سے پہلے قبر انور سے میں اٹھوں گا, باقی سارے بعد میں. یہ بڑی عجیب بات ہے, سب سے پہلے آقا اٹھے اور باقی بعد میں. آج میلاد کا جلوس نکالنے والوں کتنا ہی مزہ ہوتا کہ پہلے ہم کھڑے ہوتے پھر سرکار آتے, مزہ نہ آ جاتا. میرے خیال میں آپ تھک گئے, میں بھی تقریب بند کر دیتا ہوں. اگر نہیں تھکے تو اونچی آواز سے کہہ. مرید پہلے اکٹھے ہوں, پیر صاحب بعد میں آتے ہیں, شاگرد پہلے اکٹھے ہوں جہاں رواج ہے, استاد بعد میں آتے ہیں. اور ساری امت پہلے اکٹھی ہوتی, کہیں صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, امام اعظم حنیفہ, داتا صاحب, مجدد پاک, غوث پاک, غریب نواز, ان کے مرید. اور سرکار آتے تو پھر استقبال کا مزہ نہ آ جاتا. لیکن یہ کیا بات ہے کہ پہلے سرکار اٹھیں گے اور بعد میں دوسرے. پتہ ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ قبروں سے جب بندے اٹھیں گے نا, کہیں گے یار پتہ نہیں کیا بنتا ہے, حساب و کتاب کا کیا ہوتا ہے. دکھوں کے مارے ہوئے, گناہوں میں گھرے ہوئے, پریشان ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں میں پہلے ہی اٹھوں گا تاکہ جو جو قبر سے اٹھے مجھ پر نگاہ پڑے, اس کے دکھ دور ہو گئے. انا اول الناس خروجا, سب سے پہلے میں نکلوں گا. اور جس جس کی نگاہ مجھ پہ پڑ جائے گی اسے وہ کہے گا اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, ہمارا سہارا مل گیا, بیچاروں کا چارہ مل گیا. یقین فرمائیں وہ آقا جو ہمارے دکھ برداشت نہیں کرتے, صدیق اکبر کے کندھوں پر ہے, وہ انگلی گھما دیتے ہیں, نوکیلے پتھر لگتے ہیں, پاؤں زخمی ہوتے ہیں. سرکار یہ نہیں کہتے ابو بکر مجھے اتار دے. کیوں؟ سرکار کو پتا تھا ابو بکر کو کندھوں پر میں بیٹھوں, دکھ کی پرواہ نہیں, میرے کندھوں پہ بیٹھنے والی رحمت کی خوشی ہے. اگر حضور کندھوں سے اتر جاتے ابو بکر دکھی ہوتے, اور صدیق اکبر کے کندھوں پہ حضور ہیں تو ابو بکر کو دکھ کی پرواہ نہیں. پیغام ابو بکر یہ ہے کہ کائنات کے سارے دکھ اگر جھولی میں آ جائے اور نام نبی پر ہوں تو کوئی سکھ اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا وہ دکھ پیارا لگتا ہے. غار کے اندر گئے میرے آقا, غار کے اندر گئے. صدیق اکبر نے عرض کی آقا میں گود بچھاتا ہوں, آپ آرام کریں. اب میرے نبی فرما دیتے نہیں یار تو اٹھا کے لایا ہے, تھکا ہوا تو تو ہوگا.
آپ فرما دیتے تھکا ہوا تو ہوگا، تو آرام کر، میں گود بچھاتا ہوں. فرمایا نہیں. صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں گود بچھاتا ہوں، آپ میری گود میں آرام کریں. میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنا سر انور ان کی گود میں رکھا، ان کی گود میں رکھا. اور بڑے دھیان سے میری بات سنیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو سرکار کا سر انور اپنی گود میں رکھ کر آقا کا دیدار کر رہے ہیں. اور یہاں میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں سیدنا صدیق اکبر پر سانپ نے حملہ بھی کر دیا. صدیق اکبر نے پاؤں نہیں ہٹایا. میں ذرا باریک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ توجہ کریں. صدیق اکبر نے کہا سانپوں سن لو، تم جو مرضی کرو، حسن محمد کا پہرے دار ابو بکر ہی ہے. لگا لو ٹل. اور میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، سنیے، غار میں سانپ کو سرکار تک نبی نے نہ آنے دیا، صدیق اکبر نے نہ آنے دیا. حضور نے صدیق اکبر کو مزار میں بھی ساتھ سلا لیا. کیوں؟ فرمایا ابو بکر تو بندہ بڑا وفادار ہے، تو غار میں ہے تو بھی کوئی سانپ میرے قریب نہیں آتا، اور تجھے مزار میں سلا لوں گا تاکہ کوئی سانپ میرے قریب نہ آئے. نبی نے کہا سانپوں میں تمہیں دور کر رہا ہوں، صدیق کو قریب کر رہا ہوں. یہ غار میں بھی ساتھ ہے، مزار میں بھی ساتھ ہے. یہ سانپوں کا ویر ہی بڑا ہے ابو بکر سے. نہیں سمجھ آپ جیسا بڑے ویری ہیں. کالے رنگ کے سانپ بڑے ویری ہیں. صدیق اکبر نے کہا تیری زہر میں وہ پاور نہیں جو ابو بکر کے عشق میں پاور. لگاؤ ٹل. غار کی رات اگر آپ کی توجہ ہو، صدیق اکبر نے پیغام دیا ہے کہ دشمن کے ہتھیار میں وہ طاقت نہیں جو محمد کے پیار میں طاقت ہے. مجھے بتاؤ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اور یہ ہمیں میاں نوکری کرو اپنے نبی کی، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے، نوکری کرو اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن حضرات کو وقت ملے وہ لنگر بھی ساتھ ساتھ کھاتے جائیں. میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا، لیکن میں اب 5 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کرنے والا ہوں. بڑی توجہ سے میری بات بھی سنیے. میں نے صدیق اکبر کا تذکرہ کیا ہے. مجھے کل جب جلوس کی ہدایات دی جا رہی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی اگر ادھر ادھر سے پتھر بھی مارا جائے تو انتقام نہیں لینا. میں کہہ رہا تھا ہم نے تو اس نبی کا ذکر کرنا ہے جس نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی. ہم نے تو اس نبی کا میلاد منانا ہے جس نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی ہیں. اور یہی تو مصطفیٰ کا اخلاق تھا، جو جان لینے آتے تھے مصطفیٰ کے ہاتھ جان دے دیتے تھے. آتے تھے جان لینے، اخلاق لے دیکھتے تو دے دیتے. حضرات سنیے، غار کے اندر نبی پاک علیہ السلام، اس پر تو میں بعد میں بات کرتا ہوں، مکڑی کا جالا، کبوتری کا انڈا. آگے کافر، کافر تو کافر ہوتے ہیں، آگے کہنے گئے کہ اس غار میں کوئی ادھر نہ گئے. دوسرے نے کہا ماں تمہاری کی تمہاری، ادھر گئے ہوتے تو مکڑی کا جالا ہوتا. یہ تو جالا بہت پرانا لگتا ہے. ادھر گئے ہوتے تو کبوتری کا انڈا سے ہی سلامت رہتا. اور جو نبی کو عقل پہ پرکھتے ہیں نا، جو عقل پہ پرکھتے ہیں وہ کبھی پا نہیں سکتے. باہر کھڑے رہے، جالے سے کیسے گزرے؟ اندر سے صدیق اکبر نے تک لیا. عرض کی آقا وہ تو آ گئے، انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں تک لیں گے. سرکار نے فرمایا یہ نبی کی بارگاہ میں نگاہ نیچی کرنے والی نسل ہی نہیں. نبی ان کو ملتے ہیں جس کو نبی کی بارگاہ میں نگاہ نیچی کرنے کی، تو اکڑی ہوئی نسل ہے. کھڑے رہے، نظر نہ آئے. اور یہاں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں بڑا قابل توجہ. میرے نبی جس راستے سے گزر جاتے تھے خوشبو پھیلتی تھی. سیدنا صدیق اکبر آتے، خوشبو سونگتے سرکار تک پہنچ جاتے. جناب عمر پہنچ جاتے، جناب عثمان پہنچ جاتے، جناب بلال پہنچ جاتے. یہ لانتی والا ڈولا غار تے کھڑوتا رہا، خوشبو نہیں آئی. توجہ ہے کہ نہیں کہ سرکار کے راستے سے گزر جاتے تھے خوشبو پہ، اے سارے ہی کھڑے رہے، کسی نے خوشبو نہیں آئی. یہ بے نکے سن.
کیا ان کا نام نہیں تھا لیکن خوشبو نہیں آئی؟ اصل میں میری بات توجہ سنیے، اب یہ شور مچائے جی خوشبو ہے ہی نہیں، انہیں کہا کمینوں تم کہتے ہو ہے نہیں، یہ تو صدیق اکبر سے پوچھو، یہ تو بلال سے پوچھو، یہ تو جناب عمر سے پوچھو، یہ تو جناب عثمان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں ہے، ان سے پوچھو ہے، وہ کہتے ہیں نہ ہوتی تو ہمیں کیوں آتی، اور ایک بے ایمان کہتے ہیں اگر ہوتی تو ہمیں نہ آتی۔ ہم نے کہا مولا کیا بات ہے؟ فرمایا سن لو خوشبو ہے، یہ گستاخوں کو نہیں آتی، محمد کے عاشقوں کو آتی ہے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اللہ آپ کو برکتیں دے۔ ادھر دیکھیے میری طرف، ابو لہب کی بیوی ابو لہب کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ابو لہب کی بیوی جب تبت یدا ابی لہب کی صورت نازل ہوئی نا تو ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے آئی، بکواس کرتی، نہیں چھوڑوں گی آج محمد کو، اس طرح کہہ دیا میرے گھر والے کو، مجھے کہہ دیا فی جیدہ حبل من مسد۔ سیدنا صدیق اکبر سرکار کے پاس بیٹھے ہیں اور بڑی بڑبڑاتی آ رہی ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو آ گئی ہے اور یہ بک بک کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں گے جس گستاخ کو بھی دیکھیں گے بکتا ہی دکھائی دے گا، ان کی عادت ہے، وہ بکتی ہوئی آ رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور ادھر آ گئی ہے تو تکلیف پہنچائے گی، مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا ہم نظر آئیں گے تو تکلیف پہنچائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس کھڑی ہو گئی اور پاس کھڑی ہو کہتے ہیں اے صاحب اے ابو بکر تیرے ساتھی کدھر گئے؟ ساتھ سرکار بیٹھے ہیں، واہ آقا، صدیق اکبر کے پہلو میں بیٹھے ہیں، ابو بکر مزے لے رہے ہیں، اسے نظر ہی نہیں آ رہے۔ اے نا صاحب تیرے ساتھی کدھر ہیں؟ ابو لہب کی بیوی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، صدیق اکبر نظر آ رہے ہیں، حضرت نبی پاک نظر نہیں آ رہے۔ کوئی بندہ پوچھے ابو لہب کی بیوی سے یہاں مصطفیٰ ہے؟ وہ کہیں نہیں ہے، اگر ہوتے تو مجھے نظر نہ آتے۔ اور کوئی پوچھے صدیق اکبر سے کہ نہیں ہے، وہ کہیں گے میرے تو پہلو میں بیٹھے۔ یہی فرق ہے، جن گستاخوں کو نظر نہیں آتے وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، اور جن کے دل میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب نظر جھکائی دیکھ لیا۔ میرے نبی جو ہجرت کر کے جا رہے تھے، کافر کھڑے ہاتھوں میں تلوار لیے، جانے نہ پائے، گھبراؤ ہی نہ۔ میرے آقا باہر نکلے، اللہ نے فرمایا حبیب اس میرے بہانے نہ بنان کے ستے رہے ہیں، اے جاندے ہیں جاندے ہیں مٹھی چوک آتے پڑھ سورہ یاسین تے پا انہوں دے منہ تے، جڑے ستے نے اٹھ پہ۔ سرکار سامنے سے گزرے، مٹی ڈالی ان کے منہ پر اور آقا چلے گئے، آنکھیں پھاڑ کے کھڑے ہیں۔ مولا علی دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے، بڑا شور مچاتے ہیں جی ہوتے تو ہمیں نظر نہ آتے۔ میں نے کہا آپ کے بزرگوں کو نہیں آئے آپ کو کیسے ہے؟ نبی کا حسن ہے، گستاخوں کو نہیں دکھایا جاتا، عاشقوں کو دکھایا جاتا ہے۔ بہرحال اس پر بات تو بڑی دور چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا ادھر تو مکڑی کا جالا ہے، کبوتری کا انڈا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کل لوگ کہتے ہیں جی مسلمان بڑے کمزور ہیں کمزور ہیں کمزور ہیں۔ میں نے کہا ہم کمزور شمزور نہیں ہے، ہمارا نبی سے غلامی کا رشتہ کمزور پڑ گیا۔ رب کبوتری کے انڈے اور مکڑی کے جالے سے نبی کی عزت کی حفاظت کرا سکتا ہے۔ تیرے میرے اندر غیرت آ جائے تو اللہ ہم سے یہ کام نہیں لے سکتا۔ یہ تو اس کا کرم ہے، عزت رسول کا محافظ خدا ہے، وہ مکڑی کے جالوں کو بھی سبب بنا سکتا ہے، کبوتری کے انڈے کو بھی بنا سکتا ہے، محمد کے غلام کو بھی بنا سکتا ہے۔ بڑا زور لگایا سانپ نے، صدیق اکبر نے کہا نا تمہارے لیے میری ایڑی کافی ہے۔ یہاں اگلا صاحب سرائکی یہاں اردو کا لفظ اتنا جچا نہیں، میں پنجابی بولا۔ صدیق اکبر نے فرمایا گھبراؤ نہ میں اڈی رکھ چڑی ہے۔ اس لیے بڑا غصہ ہے صدیق اکبر پہ، نبی تک آنے نہیں دیا۔ میرے نبی نے کہا مجھ تک وہی آئے گا جو جس کو صدیق پیار سے آنے دے گا، پیار سے آنے دے گا تو وہ آئے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کا اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو بہے،
सिद्दीक तेरी अजमत को सलाम, तेरा आंसू गिरा नबी के रुखसार पर, मुस्तफा के रुखसार पर आंसू गिरा। मेरे पाक नबी ने फरमाया अबू बकर क्यों रो रहे हो? अर्ज की हुजूर लुदेव तो मुझे सांप ने डस लिया है। मेरे नबी ने फरमाया छोड़ सांप को, एड़ी दिखा मैं लुआब लगाऊं, एड़ी दिखा मैं लुआब लगाऊं। जिसकी एड़ी पर नबी लुआब लगाए, अगर अब भी किसी को वो सिद्दीक समझ ना आए तो उसकी अपनी बदनसीबी। मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, इज्जत चाहते हो तो अपना सब कुछ ज़ाते रसूल करीम पर कुर्बान कर दो, अपने आप को बेच दो दरे मुस्तफा पे, चौखटे मुस्तफा पे बगैर किसी शर्त के बिक जाओ, अल्लाह सारी इज्जतें देगा। इत्तेफाक की बात है, कल भी मैंने या अय्युहन्नास पढ़ी थी, मैं सीरत पर गुफ्तगू करना चाहता था और वक्त न बचा, और ये अल्लाह की मर्जी है जिस तरफ फिर मौजू चल निकले हम भी उधर चल निकलते हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मैं एक मरतबा फिर हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल रऊफ नक्शबंदी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ की इंतजामिया को भी, और बिलखुसूस मिलाद कमेटी को। मैं आपको सही बताऊं, अगर मुझे कोई कहे ना कि मैं यहाँ MP हूँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। MP बड़े लगे फिरते हैं, इसका क्या होता है। और अगर कोई कहे ना कि मैं मुस्तफ़ा की मिलाद कमेटी का मेंबर हूँ, मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाती है। कितना खुश नसीब है तुझे मुस्तफा ने अपनी नौकरी के लिए चुना हुआ है, बड़ा एजाज। खुदा के घर का नौकर होना। मैं मिलाद शरीफ के जुलूस में अगर किसी ने एक कदम भी उठाया है, मैं उसके उठने वाले कदम को भी सलाम पेश करता। तुम्हारी ये खुश नसीबी कि तुम नाम नबी पर गलियों में घूमे। और मेरी बात याद रखना, हम याद न करें तो आका याद करते हैं। जब आपने तराने पढ़े होंगे तो मुस्तफा ने कितना प्यार किया। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिर दावा।